بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ عابد وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس دین کا علم اور دین کی صحیح فہم جو ہے وہ کم ہے۔ ایک طرف 1000 عابد ہوں اور دوسری جانب ایک فقیہ ہو۔ فقیہ فقہ سے ہے، اور فقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو، یعنی جو آدمی دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے وہ آدمی ایک طرف ہو، اور ایک طرف 1000 عابد جو عبادت گزار ہیں۔ شیطان کے لیے ان میں سے 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک فقیہ کو گمراہ کرے، کیونکہ عابد جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی جو نورانی داؤ اور پیچ ہیں اس سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ شیطان کا دعوت دینے کا انداز اور لوگوں کو قائل کرنے کا انداز صرف یہ نہیں ہے کہ وہ شر کی دعوت دیتا ہے، بلکہ وہ تو شر کی دعوت براہ راست دیتا بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شر کی طرف یعنی برائی کی طرف جانے والے راستوں پر آدمی کو چلا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو نہیں جو ہے اس سے بچ جائے گا، اس لیے تو چل پڑ۔ آدمی ان سے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو تو اس حد تک اس کا زور اور بس چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اسی طرح شیطان بعض دفعہ انسان کو بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لے آتا ہے، بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لے آتا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اتنا اچھا کام کر رہا تھا، بڑا کام کر رہا تھا، زیادہ کام کر رہا تھا، اس کو کسی بھی وجہ سے وسوسہ ڈال کر کچھ چکر دے کر میں نے اس کو چھوٹی نیکی پر لے آیا ہوں۔ تو یہ شیطان کا ایسا داؤ ہے کہ یہ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو پہلے بھی خیر ہی کر رہا تھا، اب بھی خیر کا کام ہی سر انجام دے رہا ہوں۔ لیکن جو فقیہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے دین کی گہری سمجھ دی ہوتی ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے اور بچانے کی اللہ نے اسے ہمت عطا فرمائی ہوتی ہے، تو وہ شیطان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ شیطان کن کن راستوں سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے، اور اپنے متعلقین جو لوگ اس کے جو ہے متعلقین میں سے ہوں گے، ماتحت ہوں گے، یا اس کے جو ہے وہ دائرہ اثر کے اندر آتے ہیں، وہ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک فقیہ کو فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، بلکہ اگر اس لحاظ سے سوچا جائے تو 1000 کیا لاکھ سے بھی زیادہ بھاری پڑے گا شیطان پر، کیونکہ وہ اس کے پیچ اور داؤ اور مکر سے واقف ہے۔ تو اب شیطان سے اس حدیث پاک کو سننے کا سنانے کا ہمارا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہمیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں کہ بعض دفعہ دین کے کام میں، دین کے رنگ میں شیطان انسان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم بھی چاہیں کہ ہم صحیح معنوں میں شیطان سے بچ کر چلنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے بندے کے تابع کر دیں یا اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ جو فقاہت رکھتا ہے، جو فقیہ ہے اور شیطان کے لیے جو بھاری ہے، تاکہ جب اس کا اپنا دین ایمان محفوظ ہوگا تو وہ ہمارا دین ایمان بھی اسی کے ضمن میں اللہ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔